اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد لو صبر کے ساتھ، اور نماز کے ساتھ۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت کریمہ کا سیاق سباق یہ ہے کہ پہلے تحویل قبلہ ایک بڑا امر ہے، معاملہ، اس پر لوگوں نے اعتراضات کیے مسلمانوں پر کہ کچھ دن آپ لوگوں نے ادھر نماز پڑھی، اب ادھر کرتے ہو، یہ تمہارا دین کیا ہے، مذہب، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس حوالے سے اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو، کہ وہ اہل ایمان کو، کہ وہ اسی جادہ حق پر یعنی صراط مستقیم پر مضبوطی اختیار کرے اور اس سلسلے میں صبر اور نماز سے مدد لے۔ صبر کیا ہے؟ صبر قوت برداشت کا نام ہے، یہ بھی طاقت ہے ایک۔ صبر خود ایک طاقت ہے، قوت برداشت ایک طاقت ہے۔ اس طاقت سے مدد لے، یا صبر کہتے استقامت کو، مضبوطی کو، اس سے جو ہے وہ مدد لے۔ دوسری بات آئی ہے کہ نماز سے، نماز اول سے آخر تک اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا ذکر ہے جس میں آدمی کو مختلف نوعیت کی صلاحیتیں حاصل ہوتی ہیں، مختلف نوعیت کی۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے اور نماز کی تعلیم دی ہے، لوگوں کو تربیت دی ہے۔ نماز اپنے مسائل، معاملات، تکالیف، مشکلات پر قابو پانے کا ایک بڑا وظیفہ ہے۔ نماز بڑا وظیفہ ہے۔ جتنا آدمی سمجھ کر کے نماز کو پڑھے گا اتنا ہی اسے قلبی طاقت اور قوت اسے حاصل ہوگی نماز کے ذریعے سے۔ تو نماز محض عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز ایک قدرتی ذکر کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو اللہ کی یاد جو ہے وہ مسائل اور معاملات میں ہماری اللہ کی ذات جو ہے وہ وہی مددگار ہے، اس لیے نماز کی بات کی گئی ہے۔ اس نماز کا اہتمام جتنا اسلام میں ہے، کسی اور مذہب میں ان کی عبادت کا اتنا اہتمام نہیں ہے جتنا نماز کا مذہب اس دین اسلام میں ہے۔ تاکید ہے، حکم ہے،
تعلیم ہے، تربیت ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور نہ کہو تم ان لوگوں کو، اور نہ کہو تم ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے یا جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں۔ کیا نہ کہو؟ اموات، مردہ نہ کہو ان کو۔ پھر کیا ہے؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے، شہادت جو ہے وہ بہت بڑی قربانی ہے۔ آدمی اپنی جان قربان کر دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر کے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ مال، اسباب، اولاد وغیرہ، یہ تو سیکنڈ درجے کی بات ہے۔ اپنی جان آدمی دے دے، لیکن دے اللہ کی راہ میں، تو کہا گیا کہ ان کو مردہ نہ کہو۔ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا ادراک نہیں، یعنی شعور نہیں۔ ان کی زندگی وہ نہیں ہے جو ہماری زندگی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا وہ والی زندگی نہیں ہے، اعلیٰ قسم کی زندگی ہے جو برزخ کی زندگی ہے، یعنی دنیا سے پردے میں، دنیا سے پردے میں وہ زندگی ہے۔ ویسے تو ہر انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، مسلمان کی بھی، کافر کی بھی۔ لیکن کافر کی زندگی کلفت میں، تکلیف میں شروع ہوتی ہے مرنے کے بعد، تو اس کا تو تذکرہ نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے فرحت، سرور، انعام، اکرام وغیرہ وغیرہ سے، اس لیے ان کا تذکرہ ہے۔ آیت کا شان نزول تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آیت کا شان نزول ہو، لیکن یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ اصل میں اسلام میں پہلا معرکہ بدر کا تھا، یوم بدر کا۔ اس سے پہلے نہ کسی نے شہادت کا لفظ سنا تھا، نہ شہید کا لفظ سنا تھا۔ پہلا تھا اسلام میں معرکہ۔ اس معرکے کی تفصیل میں تو نہیں جاتے، وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن اس میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، 14 صحابہ کرام۔ 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 ہی کو مسلمانوں نے قید کر لیا تھا، قیدی بنایا۔ مسلمان 14 شہید ہوئے تھے۔ ایک عرصے کے بعد لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ فلاں آدمی بدر میں چلا گیا، فلاں آدمی، فلاں آدمی۔ آج دیکھو ہمارے ہاں خوشحالی ہے، غنیمت کے مال، اموال، اور ویسے بھی اگر وہ لوگ زندہ ہوتے تو ہماری طرح وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے، لیکن وہ چلے گئے، مر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ دوسری جگہ قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا،
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو تصور بھی نہ کرو مردے کا، یہ ان کی قربانی کی توہین ہے۔ دوسرا تو ہر آدمی مرتا ہے نا، ان کا مرنا اور ان کا قتل ہونا برابر نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، کچھ خوف کے ذریعے، شیء منع کچھ، اور بھوک کے ذریعے، بھوک، اور مالوں میں کمی کے ذریعے، اور جانوں میں اور پھلوں میں۔ اور خوشخبری سناؤ صبر کرنے والوں کو، اور خوشخبری سناؤ صبر کرنے والوں کو۔ کون؟ جب وہ لوگ، الذین مانا وہ لوگ، جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، تو کہتے ہیں بلا شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، بلا شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یقیناً ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور یقیناً ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ترجمہ ہے۔ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اور یقیناً ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ جملہ زبان پر آتا ہے ان کی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر رحمت، بخشش، دعائیں، انعام اللہ کی طرف سے، صلوات کا ترجمہ ہے، اور رحمت، رحمت جدا لفظ آیا ہے۔ صلوات کا ترجمہ بخشش بھی کر سکتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ امتحان اور آزمائش، امتحان ہمیشہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور جو نہیں دیتا امتحان اس کو ڈگری نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھرے اور کھوٹے کا پتہ لوگوں کو کیسے چلے گا؟ اسی سے چلے گا، کچھ امتحان دیا جاتا ہے بندوں کا،
مختلف ذرائع سے ان کی ذات میں، مال میں، اولاد میں اور جو کھیتی کی پیداوار ثمرات باغات کی اس میں کمی، یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہوتا، یہ عارضی ہوتا ہے، دائمی نہیں ہے۔ اس عارضی عمل میں آدمی کی آزمائش ہوتی ہے، اس عارضی عمل میں بندے کی آزمائش ہوتی ہے، اور پھر جو استقامت اختیار کرتا ہے انسان، اللہ فرماتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر اللہ کی طرف سے مغفرت کی بارش ہوتی ہے، بخشش کی، انعام کی اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں جو کعبۃ اللہ کے قریب ہیں، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، تو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ اور جو خوشی سے کرے کوئی نیکی تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے، تو بے شک اللہ قدردان، شاکر مانا قدردان، شاکر بندے کو بھی کہا جاتا ہے، انسان کو، یہاں اللہ کو بھی شاکر کہا گیا ہے۔ تو جب بندے کے لیے شاکر لفظ آئے، آدمی کے لیے تو مانا شکر کرنے والا، اور جب اللہ کے لیے لفظ آئے تو شکر کی قدر کرنے والا، شکر کرنے والے کی قدر کرنے والا۔ ہاں، قدر، بڑا قدردان، جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات آئی ہے کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں۔ اصل میں مروہ وہ مقام ہے جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی تھی۔ اب حرم کے لحاظ سے، ازدحام کے لحاظ سے، لوگوں کی زیادتی کے لحاظ سے اس کو کھینچ کر کے منا تک لے جایا گیا ہے۔ مروہ یعنی قربان گاہ، قربانی وہاں ہوتی ہے نا، وہاں تک قربانی، لیکن یہ اس میں شامل ہے۔ اصل قربانی یہاں پر تھی، مروہ کے پاس، اور صفا وہ پہاڑی ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کر اللہ کے کلمے کا اعلان کیا تھا پہلا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، تو جو آدمی حج کرے یا عمرہ کرے تو ان کا طواف بھی کرے، یعنی پھیرے لگائے۔ درمیان میں ایک مخصوص دوڑ ہے، وہ حضرت ہاجرہ کی، جو اپنے بیٹے کے پانی کے لیے جب وہ اوجھل ہوتا تھا تو وہ تیز چلتی، لیکن یہ اصل میں قربانی کی وجہ سے یہودیوں نے مروہ
یہاں پر نہیں، انہوں نے دوسری جگہ پر قربانی کی بات کی ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام نے قربانی کی تھی، حضرت ابراہیم نے اسحاق علیہ السلام کی قربانی کی تھی، اسماعیل کی نہیں کی تھی، یہودی یہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کے تورات سے بھی ثابت نہیں۔ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ شعیرہ کہتے ہیں ہدف کو، نشانی کو، جس کو کسی نسبت کی وجہ سے تقدس حاصل ہو جائے۔ مثال کے طور پر حجر اسود ہے، خود بیت اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا اور مروہ ہے، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ اچھا، نشانی بندہ مقرر نہیں کر سکتا، وہ اللہ اور رسول کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کی تعظیم بھی اتنی کرنی ہے جتنی اللہ رسول نے حکم دیا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اب کوئی آدمی اگر حجر اسود کے سامنے تین چیزیں نا، چومنا، ہاتھ لگانا اور استلام کرنا، بس یہ حکم ہے۔ اب کوئی آدمی اس کے سامنے بیٹھ کر کے اور حجر اسود پڑھتا رہے تو یہ کوئی عبادت نہیں۔ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ صفا مروے پر پھیرے کرنا ہے، وہ مقصود نہیں ہے، مقصود تو خدا کی ذات ہے جس نے یہ طریقہ مقرر فرمایا۔ اس لیے ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا شعار ہے، اسی طرح کہتے ہیں شعار ہے، نہیں، وہ پہچان کی علیحدہ چیز ہے۔ شعار جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، شعار خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی تعظیم بھی اتنی کرنی ہے جتنی اللہ نے بتایا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، ورنہ بدعت اور شرک کے راستے کھل جائیں گے۔ حالانکہ اب بھی ایسا کرتے ہیں، مقام ابراہیم کو لوگ جو ہے وہ ہاتھ بھی لگاتے ہیں اور آج کل چومتے بھی ہیں بعض لوگ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کو چومنا جائز نہیں ہے، شریعت نے نہیں کہا ہے نا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ عبادت وہ اللہ کی ہے جس کو اللہ نے خود مقرر فرمایا، شریعت نے مقرر فرمایا، تو یہ ہے اس کا مقصد۔ بس ٹھیک ہے، آج یہیں تک پڑھے آپ۔ ہاں، یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پر حرج نہیں ہے۔ پہلے وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے نا، کافروں نے بت رکھے تھے، تو اس کے پھیرے لگانے کو لوگ عیب سمجھتے تھے کہ جہاں بت رکھے ہوئے تھے شروع میں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے ہے، اس لیے تم اس میں پھیرے لگا سکتے ہو، تم پر کوئی گناہ نہیں، حرج نہیں۔ صحیح نہ کرے تو صفا مروا کی صحیح نہ کرے تو حج اور عمرہ نہیں ہوتا۔ صحیح کرنا واجب ہے نا۔ قربانی کے لیے نا، جہاں رکاوٹ بنا تھا شیطان، نہیں، اصل مروہ، یہ مروے کی جگہ پر قربانی ہوئی تھی۔ ہاں، بس کو وہاں پر لے کر کے گئے ہیں، وہاں پر حرم بڑا ہے، حرم ہے، وہ بھی حرم ہے۔ کہ ہوتا ہے کہ ان کا لفظ ہوتا ہے اگر میں، ان الف نون زیر ان، حمزہ نون زیر ان مانا کہ، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا۔
واحفظنا واشفنا ربنا إنك رؤوف